امی جانی، میں کیسے دامیر بھائی سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ تو نیہا سے محبت کرتے ہیں۔ فاطمہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی نم آواز میں بولی تھی۔ جب سے اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ خالہ کے گھر سے اس کے لیے رشتہ ہے، تب سے ہی اس کی ہوا خشک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی دامیر کے سائے سے بھی ڈرتی آئی تھی۔ خالہ کے گھر جانے سے پہلے وہ 1000 بار سوچتی تھی۔ دامیر سکندر کا غصہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس رشتے کے بارے میں سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ اس کی اماں نے اس کی بات سن کر اپنا ماتھا پیٹا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم لڑکی؟ خاندان کی لڑکیاں رو رہی ہیں کہ انہیں دامیر کیوں نہیں ملا، اور تم ہو کے بکواس کر رہی ہو۔ شکرانے کے نفل ادا کرو کہ تمہاری خالہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ لیکن نہیں بھائی، تم تو اپنے باپ کے خاندان پر ہی گئی ہو، وہی چھوٹی سوچ کی مالک لڑکی۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا رشتہ میرے بھانجے سے ہو رہا ہے، بہت نصیبوں والی ہو تم۔ جبکہ فاطمہ اپنی ماں کو سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی، جب ایک لڑکے کا بھروسہ ایک عورت سے اٹھ جائے تو وہ کبھی بھی دوسری عورت پر بھروسہ نہیں کر پاتا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سب سے دبتی آئی تھی، گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کی وجہ سے اسے کبھی محبت ملی نہیں تھی۔ عموماً گھرانوں میں چھوٹے بچے کو بہت پیار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے خاندان میں سب کچھ الگ تھا۔ فاطمہ کی 2 بڑی بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کی اماں کی خواہش تھی کہ اس بار بیٹا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسری بھی ان کے گھر رحمت آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا منع کرنا یا پھر ہاں بولنا دونوں ہی ایک جیسا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی خاموشی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور دامیر سکندر کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ اسی مہینے کے آخری جمعہ کو اس کا نکاح رکھا گیا تھا اور بڑی بہن اس کا خبر پہنچا کر چلے گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لب پھڑپھڑا رہے تھے، لیکن حلق سے آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یا رب العالمین، اے پاک پروردگار، تو میری مشکلوں کو آسان کر دے۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی سینے میں دل رکھتی ہوں۔ یا اللہ، تو نے مجھے بھی بنایا تو میرے اوپر بھی رحم کر۔ میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن اللہ، میں آج تو سے اپنے نصیب کی بھیک مانگتی ہوں۔ یا اللہ، میرے لیے دامیر سکندر کو بہترین ثابت کر دے، وہ مجھ سے محبت کرے، ایمان دے۔ جتنی آزمائشیں میں نے اپنے گھر میں برداشت کی ہیں، وہ آزمائشیں میں دامیر کے گھر برداشت نہ کروں۔ یا اللہ، میرے نکاح کو میرے لیے مبارک کر دے۔ کافی دیر تک وہ بیٹھی اپنے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کی ماں فی الحال گھاٹے کا سودا کر رہی ہے، وہ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو معلوم تھا دامیر سکندر کس طبیعت کا انسان ہے، یہی وجہ تھی کہ اس کا دم خشک ہو رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور آخری جمعہ بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ 2 دن پہلے سے ہی گھر میں مہمان آنے شروع ہو گئے تھے۔ فاطمہ کو پیلے رنگ کا جوڑا پہنا کر مائیوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ فی الحال نکاح کیا جا رہا تھا، لیکن رسومات ادا کرنا بے حد ضروری تھے۔ صبح سے اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ عموماً لڑکیاں اپنے نکاح والے دن بے انتہا خوش ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور چھلک رہا ہوتا ہے، لیکن فاطمہ ڈری سہمی اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے اس کی آزادی اس سے چھینی جا رہی ہو۔ دامیر کے نام سے ہی وہ بچپن سے ڈرتی آئی تھی، اور اب اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا تھا، یعنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ آنکھوں سے تباتر آنسو بہ رہے تھے۔ تمام مہمان باہر شور و گل میں مصروف تھے، جبکہ وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنے اوپر بیتی تمام داستان سنائے، ان کو بتائے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا خدشات ہے، لیکن وہ بالکل چپ تھی، بالکل بت کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی، اس کی 2 بہنیں کمرے میں آئی تھی اور اس کو روتا دیکھ کوفت سے بولی تھی، عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے فاطمہ تم نے۔ ایک تو دامیر سکندر جیسا لڑکا تمہارے نصیب میں آ گیا، اس کے باوجود تمہارے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ بھائی، میں تمہیں فضول کا چپ نہیں کروا سکتی، ویسے ہی کام کر کر کے میری کمر میں درد ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی بہن غصے سے بولتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی تھی کہ درمیانی خاموشی سے اس کے پاس آئی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولی تھی، یہ لمحہ دعاؤں کا ہوتا ہے، اگر سچے دل سے تم اپنے نصیب کی دعا مانگو گی تو وہ رب تعالیٰ تمہاری دعا ضرور سنے گا، اور جو بھی ڈر تمہارے دل میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فی الحال تم جا کر برقع پہنو، ہمیں پارلر جانا ہے، خالہ کا فون آیا، تمہاری بکنگ ہو گئی ہے، دامیر بھائی تمہارے لیے گاڑی بھیج رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو،
باہر بہت مہمان ہیں، اگر کسی نے تمہیں اس طرح روتا دیکھا تو نہ جانے کیا کیا سوچ لیں گے، اپنے آپ کو سنبھالنا تمہیں ہی پڑے گا۔ جبکہ وہ بالکل چپ تھے، اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی اس کے جذبات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں اسے بھی معلوم تھا اگر لوگ اس کو بے وجہ اتنا روتا دیکھیں گے تو یقیناً باتیں بنائیں گے، لیکن وہ اپنی بہنوں کو ہی سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس اذیت کا شکار ہے۔ اس نے خاموشی سے الماری سے برقع نکالا تھا، وہ پہن کر حجاب لیا تھا اور اپنی بہن کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اس کی اماں چارپائی پر بیٹھی سب کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ اس کو جاتا دیکھ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر نظریں پھیر کر مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے، ان سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں لے، پھر پالر جائے، لیکن وہ اپنے قدم اپنی ماں کی طرف بڑھا نہیں پائی تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے فاطمہ کو اپنے وجود سے بہت دور رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ رات میں بارات آنی تھی، اس لیے تمام انتظامات گھر میں ہی کیے گئے تھے۔ وہ رات 8 بجے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن مہمانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی امی ہلکان ہو رہی تھی۔ حالانکہ نکاح کے لیے وہ لوگ 7 بجے آنے والے تھے مگر 8 بج چکے تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ اس کے دماغ میں محض ایک ہی بات گھوم رہی تھی، دامیر سکندر نیہا سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس نے آخری موقع پر منع کر دیا تو اس کے ماں باپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہی سوچ سوچ کر وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مہمان آ جائیں، اور یہی حال اس کی امی کا بھی تھا۔ وہ مسلسل اپنی بہن کو کال کر کے رابطے میں لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر موبائل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا اور رات کے 10 بج گئے تھے۔ شائستہ بیگم کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ تمام مہمان بھی ہلکان ہو گئے تھے۔ مہمانوں نے 7 بجے آنا تھا اور اب رات کے 10 بج گئے تھے۔ وہ ہلکان ہو کر اپنے بھتیجے کے ہمراہ اپنی بہن کے گھر کی طرف نکلنے لگی تھی۔ وہ ہر ایک کو فون کر چکی تھی لیکن کسی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ آخر حال انہیں یہی نظر آیا تھا، مگر خدا کا شکر تھا وہ لوگ گھر سے باہر نکلتے اس سے پہلے ہی ان کے گھر کے سامنے 2 کالے رنگ کی گاڑیاں آ کر رکی تھی، اور اسی پل امیر سکندر اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، کسرتی وجود، دودھیا رنگت اور کاٹن کا سفید جوڑا پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کسی ریاست کے بادشاہ کا گمان ہو رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے فوراً اس کی نظر اتاری تھی، جبکہ وہ سب سے لاپرواہ بنا خاموشی سے اندر آ گیا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے کھڑی لڑکیاں فوراً جوش میں آئی تھی اور اس پر پھول برسانے لگی تھی، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ شائستہ بیگم فوراً اپنی بہن رامین کی طرف بڑھی تھی اور ان کو ایک کونے میں لے جا کر پریشانی سے بولی تھی، آپ کہاں رہ گئی تھی؟ آپ کتنی کالز کی میں نے، کتنے میسیجز کیے، آپ کہاں تھی؟ آپ کو معلوم ہے سب یہاں باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے کہ رشتہ منع ہو گیا، لڑکا شادی کے لیے آئے گا ہی نہیں، اور ویسے بھی نیہا کی کتنی باتیں خاندان میں ہو چکی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ جبکہ رامین بیگم نے آنسو بھری نگاہ سے اپنی بہن کو دیکھا تھا اور خاموش کروا کر انہیں اندر لے آئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کا دل ٹھٹک چکا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں خطرے کی بو آ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ نکاح نہ ہونے دے۔ نہ جانے کیوں انہیں محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ نکاح ان کی بیٹی کے لیے درست نہیں ہے، مگر اب کافی دیر ہو گئی تھی۔ اگر آخری موقع پر وہ نکاح سے انکار کرتی تو سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فاطمہ کو اس کی بہنیں لے آئی تھی۔ دامیر نے محض ایک نگاہ فاطمہ کے وجود پر ڈالی تھی اور فوراً ہی رخ پھیر لیا تھا۔ وہ سفید جوڑے میں مقید آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کے منہ پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، دامیر کی دلہن، اور یہ سب چیزیں دامیر کو کافی ناگوار گزری تھی۔ مولانا صاحب بھی پہنچ گئے تھے۔ تمام مہمانوں اور گواہوں کے درمیان ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، جبکہ قبول ہے بول کر محض اس نے نکاح نامے پر سائن کیا تھا۔ اس کی امی شائستہ بیگم اور ان کے شوہر اسے روکتے رہ گئے تھے، لیکن نہ اس نے رکنا تھا اور نہ ہی وہ رکا تھا۔ اس نے دعا ہونے تک بھی انتظار نہیں کیا تھا، جبکہ تمام مہمان حیران اور پریشان نگاہوں سے دامیر کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے برابر میں بیٹھی اس چھوٹی سی دلہن کا بھی نہیں سوچا تھا جو اتنے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ فاطمہ کا دل دک سے رہ گیا تھا۔ اسے جس بات کا خوف تھا وہ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمام مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ محض کھانا کھانے تک کی سب رکے تھے۔ سب کے لبوں پر ایک ہی بات تھی، دامیر اس نکاح سے خوش نہیں ہے۔ جبھی تو دیکھو اتنی دیر سے آیا، محض نکاح کی اور چلا گیا، دعا تک کے لیے نہیں رکا۔
काफी औरतें फातिमा को तरस भरी निगाहों से देख रही थी, जबकि वो अकेली बैठी जमीन में घड़ने वाली हो गई थी। उसकी आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया था। चंद पल का खेल था, फातिमा की जिंदगी को मुकम्मल बर्बाद कर दिया गया था। वक्त गुजरने लगा था, निकाह को एक हफ्ता बीत गया था। ना खाला की तरफ से कोई राब्ता किया गया था और ना ही शाइस्ता बेगम ने वहां कॉल की थी। वो अपनी बहन से सख्त खफा थी। जो तमाशा उनके बेटे ने निकाह के रोज लगाया था वो कोई छोटा नहीं था। अचानक उठकर चले जाना, उन्हें ये अमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तकरीबन एक हफ्ते बाद उसकी खाला घर आई थी। वो अपनी अम्मी के साथ किचन में खड़ी खाना बनाने में हलकान हो रही थी जब रमीन बेगम की आवाज उनके घर में गूंजी थी। कोई है यहाँ? फिर मैं चली जाऊं? खाला से तो मिल लो फातिमा। उसने पलट कर देखा तो रामीन बेगम बाहें फैलाई मुस्कुराकर उसको देख रही थी। उनको देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी और वो फौरन उनके बाजुओं में समाई थी। यही एक वाहद खाला थी जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो अपनी माँ से ज्यादा अपनी इस खाला से अटैच थे और उनके गले लगकर उसने उनका हाथ थामा था और चूम कर अकीदत से आंखों से लगाया था और उनकी तरफ देखते हुए बोली थी, खाला जान आपने कितने दिन बाद चक्कर लगाए। आपको मालूम है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जबकि वो फातिमा का माथा चूमकर बोली थी, यही हाल मेरी जान मेरा भी था, बस कुछ मसरूफियात में फंस गई थी। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? जबकि वो पीछे मुड़ती इससे पहले उसकी माँ रामीन बेगम की तरफ देखते हुए बोली थी, आज भी आपने आने की जहमत क्यों की आपा? मेरी इज्जत का आपने और आपके बेटे ने जनाजा तो निकाल दिया है। अगर आपको याद हो तो मैं आपकी बहन भी लगती थी, लेकिन आपने इस चीज का भी पास नहीं रखा। शाइस्ता बेगम हमेशा की तरह उन्हें देखते ही अपने तंज शुरू कर चुके थे, जबकि फातिमा को अपनी माँ की आदत हमेशा ही नागवार लगती थी। रामीन बेगम उनकी जानब देखते हुए बोली, शाइस्ता सलीके से बात करो, मैं जानती हूँ उस रात बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो गए थे। मैं इन सब पर ही बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन ये ताना वगैरह मुझे देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बहन हूँ तो अब ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारी समधन भी हूँ। शाइस्ता बेगम जो मजीद उन पर तंज के तीर चलाने वाली थी, अपनी बहन की बात सुनकर चुप हो गई थी। उन्हें रामीन बेगम से ऐसी बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। जबकि फातिमा को ढेरों ढेर सुकून मिला था। रमीन बेगम थी तो बहुत अमीर, लेकिन हमेशा शाइस्ता बेगम के आगे खामोश हो जाती थी। उनकी तबीयत बहुत मिलनसार खतून जैसी थी, जबकि शाइस्ता बेगम हमेशा लड़ाई झगड़े में आगे से आगे रहती थी। फातिमा इन्हें थाम कर लाउंज के सोफे पर बिठा चुकी थी और उनके बराबर में बैठते हुए बोली थी, अब ये सब बातें छोड़ें, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है। उस दिन देखा था मैंने आपका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, आंखें भी सूज रही थी। कोई बात हुई है खाला? उन्होंने फातिमा के चेहरे पर हाथ रखा था और उसको देखते हुए बोली थी, नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं हुई। तुम्हें लिए एक अच्छी सी चाय बनाओ ताकि मेरा दिमाग खुल सके। बहुत थक गई हूँ। तुम्हारी अम्मा से चंद बातें करने के लिए आई हूँ। थोड़ा वक्त दे दो। वो इतने प्यार से बोली थी कि वो बेसाख्ता उनका हाथ चूम गई थी और उनको देखते हुए बोली, बस यूं आपके लिए चाय बना कर आई, जब तक आप अम्मी से बातें करें। ये बोलकर वो उनके मजीद करीब हुई थी और सरगोशी नमा आवाज में बोली थी, अम्मी की बातों का बुरा नहीं मनाना, मोहल्ले वालों और मेहमानों ने बहुत बातें बनानी थी, इसीलिए हद से ज्यादा नाराज है। जबकि रामीन बेगम उसका हाथ दबाते हुए बोली थी, तुम्हारी अम्मा की दुखती रग मुझे पता चल गई है, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और चाय बनाओ। वो मुस्कुराई थी और खामोशी से किचन में चली गई थी। शाइस्ता बेगम उनके पास ही आकर बैठ गई थी, लेकिन उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझ रही थी। रामीन बेगम उनकी जानिब देखते हुए बोली थी, मुझे मालूम है शाइस्ता, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जिन हालात में ये रिश्ता हुआ है तुम्हारा नाराज होना बनता नहीं है। फातिमा मेरे लिए बहुत अजीज है और मैं अब हद से ज्यादा खौफजदा हो गई हूँ। शाइस्ता बेगम ने बेसाख्ता उनकी जानिब देखा था। वो नजरें झुकाए बोलने में मसरूफ थी। वो मजीद बोली, आखिरी मौके पर दामीर ने निकाह से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वो अब किसी और जात पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है ना वो नेहा से कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन नेहा ने उसके साथ धोखा किया, उसके ही दोस्त के साथ चक्कर चलाकर भाग गई। यही वजह है कि उसकी नजर में अब हर औरत खराब है। वो घर छोड़कर जा रहा था, आखिरी वक्त पर जब मैंने खुदकुशी की धमकी दी तब जाकर वो निकाह के लिए राजी हुआ था, लेकिन अब भी वो मुझसे दूर इस्लामाबाद रह रहा है। मुझे अब अफसोस होता है, अपने बेटे को ठीक करने के लिए मैंने अपनी मासूम फातिमा को कुर्बान कर दिया। तुम नाराज ना हो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस फातिमा को हौसले से काम लेना होगा। जबकि शाइस्ता बेगम को सांप सूंघ गया था, उन्हें सब हालात मालूम थे। रामीन बेगम जब फातिमा का रिश्ता लेकर आई थी
انہوں نے ساری کنڈیشن ان کے سامنے رکھی تھی، لیکن انہوں نے یہ بول کر ہر بات مسترد کر دی تھی کہ لڑکے تو جوانی میں یہ سب کرتے ہی ہیں، بیوی آنے کے بعد ہر انسان اپنی پرانی محبت بھول جاتا ہے۔ مگر اب تعمیر کی حالات سن کر ان کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ ان کو بچپن سے ہی فاطمہ سے چڑ رہی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ ان کی سگی اولاد تھی، ان کے کوکھ میں پلی تھی، اور ایک ماں کتنا ہی اپنی اولاد سے خفا ہو جائے، بدذہن ہو جائے، لیکن اس کی تکلیف کا سن کر ہمیشہ ہی تڑپ اٹھتی ہے، اور یہ تکلیف تو ساری عمر کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ بھی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی فاطمہ چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی، اور رامین بیگم نے فوراً ہی بات پلٹ دی تھی۔ وہ اپنی خالہ کو چائے دیتے ہوئے بولی، آج میں نے آپ کے لیے اسپیشل چائے بنائی ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا نا، دیکھنا یہ پیتے ہی غائب ہو جائے گا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ وہاں ایک رامین بیگم ہی تھی جس کے سامنے وہ کھل کر اپنی ہر بات کہتی تھی۔ رامین بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اللہ میری لاڈو کا نصیب بہت اچھا کرے، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو قرآن خوانی کی دعوت دینے کے لیے آئی ہوں۔ دامیر کو ایک پروجیکٹ میں بہت فائدہ ہوا ہے، وہ تو پارٹی دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا کہ فی الحال پارٹی وغیرہ سے گریز کرو، قرآن خوانی ہی کروا لیتے ہیں، سال بھی پورا ہو رہا ہے، برکتیں نازل ہوں گی، اس لیے آپ سب نے آنا، اور خاص کر فاطمہ تم اچھے سے تیار ہو کر آنا، میرے سسرال والے بھی ہوں گے اور پھر نئی دلہن کے گھر والے بھی ہوں گے، اس لیے کوئی غلطی نہیں کرنا۔ فاطمہ ان کی بات سن کر سر جھکا چکی تھی۔ تعمیر کا نام سن کر ہی اس پر خوف طاری ہو رہا تھا، نہ جانے وہ اسے ملاقات کس طریقے سے کرے گی، یہی سوچ کر اس کی ہتھیلیاں تر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک رامین بیگم ان کے پاس بیٹھی تھی اور پھر اپنے گھر کو چلی گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب خالہ کے گھر ان سب کو جانا تھا۔ اس کی بہنیں تو بہت ہی بن سنور رہی تھی، اور جس کو تیار ہونا تھا وہ خاموش مورت بنی بیٹھی اپنی بہنوں کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے جوڑا اس کی خالہ نے خود بھجوایا تھا تاکہ وہ اچھی لگے، لیکن اس کا بالکل دل نہیں تھا کہ وہاں جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے، اس کو میک اپ کرنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ بہنوں کی طرف دیکھا تو ان کے تو انداز ہی بدلے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ خالہ خاص کر کے اسے تاکید کر کے گئی تھی کہ اس کو اچھا تیار ہو کر آنا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ارم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، تم میرا میک اپ کر دو۔ خالہ خاص بول کر گئی تھی، مجھے تیار ہو کر پہنچنا ہے کہیں، وہ ناراض ہو جائیں، تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے تیار ہونا نہیں آتا، میں جوڑا پہن کر آ جاؤں، وہ سوالیہ بولی تھی۔ ارم نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا، اس کے معصوم چہرے پر فکر ہی فکر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ اس کے معصوم چہرے پر فوراً ہی خوشی آئی تھی، اور وہ اپنا جوڑا اٹھا کر باتھ روم گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ معصوم پڑی سادے جوڑے میں ہی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کی فراک پہنی تھی جس میں اس کا دودھیا رنگ بہت جچ رہا تھا۔ ایک نگاہ دونوں بہنوں نے اس کی سوگوار سے حسن پر ڈالی تھی اور اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اس کو تو میک اپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ارم بالکل بھی اس کی بات نہیں ڈالتی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کی یہ بہن بہت معصوم ہے، اس لیے وہ جان کر کبھی اس کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس نے بہت مہارت سے فاطمہ کا میک اپ کیا تھا، اور ذرا سی تیاری پر ہی اس پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ ارم نے اس کے بال کھول دیے تھے، جبکہ وہ فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ارم، یہ گناہ ہے، وہاں پر نہ جانے کون کون ہوگا، اگر کسی نے میرے بال دیکھ لیے تو کتنی غلط بات ہوگی۔ جبکہ دونوں بہنوں نے اس بار کوفت سے سر جھٹکا تھا۔ وہ دونوں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ چھوٹی کس پہ چلی گئی ہے۔ اس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حجاب پہنا تھا اور برقع پہن کر باہر آ گئی تھی۔ اس کی اماں نے ایک نگاہ اپنی بیٹی کے وجود پر ڈالی تو دل میں ڈر سی گئی تھی، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری بیٹی کو خوب حسن سے نوازا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو زیادہ تر چھپا کر ہی رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی خالہ نے ان کے لیے گاڑی بھیج دی تھی اور وہ لوگ ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تو پورا منظر ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ دامیر نے اپنی چلائی تھی ماں باپ کی بات کو مسترد کر کے اس نے بڑے پیمانے پر پارٹی منعقد کی تھی۔ تیاریاں عروج پر تھی، پارٹی کا آغاز رات میں ہونا تھا، اس لیے ابھی محض تیاریاں ہو رہی تھی۔ باہر لون میں ہر چیز کی سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ فاطمہ کو یہ سب دیکھ دل سے برا لگا تھا۔ وہ کبھی بھی خالہ کی طرف ہونے والی پارٹیز میں نہیں جاتی تھی، وجہ ایک ہی تھی، ناچ گانا شراب نوشی اس کو ہمیشہ ہی بری لگتی تھی۔ وہ پرہیزگار لڑکی تھی، اسی لیے اس کو یہ واہیات چیزیں ہمیشہ ناگوار گزرتی تھی۔ وہ چاروں ہی گھر میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ رامین بیگم بھی تیاریوں میں مشغول تھی۔ ان کی نگاہ جیسے ہی فاطمہ پر پڑی
तो एक पल के उनका दिल खुशी से झूम उठा। उनकी पसंद बहुत खूबसूरत थी। उन्हें यकीन था एक ना एक दिन ये लड़की उनके बेटे को राह रास्त पर जरूर लाएगी। उन्होंने सबको नजरअंदाज करके अपनी भांजी के माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था और उसके बाद अपनी बहन से मुलाकात की थी, जबकि शाइस्ता बेगम उनसे मिलते ही बोली थी, बाजी आप तो कुरान खवानी का बोल रही थी, फिर ये सब कुछ? उन्होंने हाथ दबाकर उन्हें खामोश करवा दिया था। वजह उनके पीछे खड़ा दामीर था। वो अचानक बोला था, क्यों खाला, कोई मसला है आपको? दामीर की भारी आवाज पर वो चौंक गई थी, जबकि फातिमा जो उसके बहुत करीब खड़ी थी, उसका दिल वही थम चुका था। उसके महंगे तरीन कलोन की खुशबू से दिमाग पर चढ़ती हुई महसूस हो रही थी। शाइस्ता बेगम कोई जवाब देती इससे पहले दामीर बेजार लहजे में बोला था, इसके साथ मैं पार्टी में जाऊंगा। इसका हुलिया देखें। अब फातिमा को पता था कि वो उसके बारे में बोल रहा है। उसने जब से अपनी मुट्ठियां मुट्ठियां बेंची थी, आंखें भी बंद कर ली थी। उसको मालूम था अब तमाशा होना शुरू हो चुका है। लम्हा ब लम्हा उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। जबकि रामीन बेगम भी साख्ता बोली थी, भला इसमें क्या कबाहत है? अच्छी तो लग रही है मेरी भांजी, और तुम्हारी इन वाहियात दोस्तों की तरह तो नहीं है जो अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती हैं। खबरदार जो तुमने मेरी फातिमा को कुछ बोला। यही एक लम्हा था जब दामीर सिकंदर का दिमाग घूम गया था। गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा था। फातिमा की दोनों बहनें और अम्मा दामीर को ही देख रहे थे, जबकि फातिमा उसकी जानिब पुश्त किए खड़ी थी। अचानक ही उसने गुस्से में फातिमा का बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में थामा था और अपने रूबरू करते हुए चिंगारते लहजे में बोला था, क्यों, बहुत बदसूरत हूं मैं जो तुम मुझे नहीं देख सकती? किस खुशी में तुम मेरी तरफ पुश्त किए खड़ी हो? लड़की, उसके जिस्म का रवा रवा कांप उठा था। उसके दहाड़ने ने उसको हिला कर रख दिया था। आंखों में फौरन ही नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया था। दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। वो एक बार फिर उसे झंझोड़ते हुए बोला, मेरी तरफ देखो, ये सब पता है मुझे तुम लड़कियां महज धोखा देती हो, लेकिन फातिमा, दामीर, सिकंदर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं क्या हूँ? मुझे सिर्फ नेहा से मोहब्बत थी और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। आइंदा के बाद मेरी तरफ तुमने पुश्त करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा। उसका गुस्सा करना किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। उसे क्या हुआ था कोई समझ ही नहीं पाया था। उसने एक झटके से फातिमा को छोड़ा था और लंबे लंबे डंग भरता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि वो हिचकियों से रोने लगी थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था अभी इसके साथ हुआ क्या है। किसी और का गुस्सा उसने फातिमा पर निकाला था। रामीन बेगम ने फौरन उसको थाम लिया था और उसकी कमर से लाते हुए बोली थी, बस मेरी बच्ची, खामोश हो जाओ। उसने मेरा गुस्सा तुम पर निकाल दिया है। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। लेकिन उसका रोना रुक ही नहीं रहा था जब अचानक शाइस्ता बेगम गुस्से से बोली थी, बस इतना भी तमाशा लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे ने तुम्हें इतना भी कुछ नहीं कहा जो तुम इस तरह आंसू बहा रही हो। आखिर गलत क्या बोल के गया है वो? जब नजर आ रहा है कि शोहर पीछे खड़ा है तो पुश्त करने की क्या जरूरत थी? बदतमीज लड़की, खुद गलती करती और फिर रोक के दिखाती हो कि हम हमदर्दी दिखाएंगे तुम्हारे साथ, जबकि अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका दिल हजार टुकड़ों में तकसीम हुआ था। वो हैरान होकर अपनी माँ को देख रही थी जब रवीन बेगम गुस्से से बोली थी, चुप हो जाओ शाइस्ता, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, न तुम कभी सुधर सकती और ना ही तुम्हारा भांजा। फातिमा, आओ मेरे साथ। ये बोलकर वो फातिमा को अपने साथ लेकर गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। पार्टी अरूज पर जा चुकी थी, जबकि उसका दिल अभी तक काम पर रहा था। वो किस तरह दामीर का सामना करती? आज वो बीवी के तौर पर सबके सामने उसका तारुफ करवाने वाला था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी। अभी तक उसने हिजाब पहन रखा था। नमीन बेगम ने मेकअप आर्टिस्ट का बुलाकर मजीद उसका मेकअप बेहतरीन अंदाज में करवाया था, जिसकी वजह से वो अब बहुत हसीन लग रही थी। हिजाब भी बहुत स्टाइलिश अंदाज में बांधा गया था। कहीं से भी वो पहले वाली फातिमा लग ही नहीं रही थी। खाला, उसकी बहनें और अम्मी पार्टी में पहुंच गई थी। बाकी मेहमान भी आ चुके थे। सिर्फ फातिमा ही अपनी खाला के कमरे में बैठी अपने आप को बाहर जाने के लिए तैयार कर रही थी जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला था। सामने ही दमीर सिकंदर थ्री पीस पहना मगरूरियत से उसको देख रहा था। ब्लैक पैंट कोट में वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। उसकी जानिब देखते हुए आम लहजे में बोला था, बाहर जाकर ज्यादा तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, बस मेरा हाथ थाम के रखना, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा, आओ। ये बोलते उसने अपना हाथ फैलाया था, जबकि फातिमा एक पल के लिए खौफ से लर्ज उठे थे।
کیا اس کو اس کے ساتھ باہر جانا چاہیے تھا یا پھر یہیں بیٹھ کر پارٹی ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ مگر دامیر کی ایک دہاڑ پر ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کے قریب آ چکے تھے، جبکہ دامیر سکندر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ستائش آئی تھی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ وہ نیہا کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ جو اس نے دامیر کے ساتھ کیا تھا وہ ایک حادثہ اس کی پوری زندگی تبدیل کر چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گارڈن میں آئے تھے۔ دامیر کی نگاہ اپنی چھوٹی معصوم بیوی پر ہی تھی جو حجاب پہنے کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا جس نوعیت کی پارٹی تھی اس میں فاطمہ کا حجاب لینا سب کو اس کی طرف متوجہ کرے گا، اور انجانے میں ہی اس کو یہ چیز حد سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ ہاں وہ پردے کے خلاف تھا، مگر اس کو یہ بھی معلوم تھا جس فیلڈ میں وہ ہے ایسی عورتیں فوراً ہی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، اور زیادہ تر مرد اب ایسی عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اس نے سختی سے فاطمہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اسے لیے اسٹیج کی طرف آیا تھا۔ بھرپور تالیوں میں ان دونوں کا استقبال کیا گیا تھا۔ اس نے فاطمہ کو اپنے مضبوط حصار میں قید کیا تھا، جبکہ اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، نظر اٹھنے سے انکاری تھی، جبکہ دامیر سکندر کانفیڈنس کے ساتھ سب سے اپنی بیوی کا تعارف کروا رہا تھا، اور اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہاں موجود تمام مرد اس کی بیوی کو ہوس بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں کچھ نگاہوں میں احترام تھا تو کچھ نگاہوں میں اس کی بیوی کے لیے بے انتہا پسندیدگی تھی۔ ساتھ کھڑی ان کی بیویاں اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان مردوں کی نظریں دامیر سکندر کی بیوی پر ٹک گئی تھی، اور سبھی رشک بری نگاہوں سے دامیر کو دیکھ رہے تھے کہ اس کے نصیب میں کتنی خوبصورت اور پردہ دار بیوی آئی ہے، جبکہ دامیر کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ غیرت کے معاملے میں حد سے زیادہ پاگل تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ نیہا اس کے ساتھ گزارا ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسٹیج سے اتر کر وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا تھا اور فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا تھا، یہ مجھے محض کونے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی، اگر یہ مجھے ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی یا پھر کسی سے بات کرتی نظر آئی تو امی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ یہ میرے سائے سے بھی پناہ مانگے گی۔ مجھے اس کے تعارف کروانے پر دل ہی دل میں خوش تھی، اب اس کی بات سن کر اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ یہ چیز دامیر سکندر نے دل سے محسوس کی تھی، مگر نظر انداز کیے فوراً مہمانوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی خالہ نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، تمہارا شوہر جیلس ہو رہا ہے، تم اسے زیادہ حسین لگ رہی ہو، اسی لیے وہ تمہیں مردوں کی نظروں میں آنے نہیں دینا چاہتا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا شوہر غیرت مند ہے، ان بغیرت مردوں کی طرح نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو ایسے یہاں لائے ہیں۔ خالہ کی بات سن کر اس نے پارٹی پر نگاہ دوڑائی تھی اور شرم سے فوراً ہی نظریں جھکا چکے تھے۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہی، واقعی اس کا شوہر غیرت مند تھا۔ دل ہی دل میں اس کو ایک لمحے کے لیے خوشی ہوئی تھی، اور وہ فوراً قدرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک بلو پینٹ کوٹ پہنے خوبصورت لڑکا اس کے پاس آیا تھا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا، ہیلو مسز دامیر سکندر، میرا نام زین العابدین ہے، میں آپ کے شوہر کا بزنس پارٹنر ہوں، نام تو سنا ہوگا۔ جبکہ فاطمہ ایک پل کے لیے سہم گئے تھے، مگر زین کا تعارف سن کر تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ اکثر اوقات اس نے خالہ کے منہ سے زین العابدین کا نام سنا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر میرا کوئی تیسرا بیٹا ہوتا تو بالکل زین کی طرح ہوتا۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، معاف کریے گا میں غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، آپ سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ جبکہ زین خجل سا ہو گیا تھا اور ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا، یہ کرنے کے لیے آپ کے شوہر نے بولا کا، صحیح بول رہا ہوں نا؟ ہمیشہ سے ان کو میری بےعزتی کر کے بڑا مزہ آتا ہے، وہ مزاحیہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر فاطمہ کھلکھلائی تھی، اور یہ منظر کسی نے خون اشام نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جبکہ زین مزید بات کو ہوا دیتے ہوئے بولا، ارے آپ ہنس رہی ہیں، میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں، سر بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی فاطمہ ایک بار پھر ہنسی تھی، اور اب دامیر کے لیے برداشت کرنا بے انتہا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب نیہا اکثر رحمان کے ساتھ ایسے ہی مسکرا مسکرا کر باتیں کیا کرتی تھی، اور وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنا سر جھٹک دیا کرتا تھا کہ رحمان اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، بھلا وہ کبھی اسے کیوں دھوکہ دے گا۔ اور آج فاطمہ کو زین کے ساتھ کھڑا دیکھ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا ان دونوں کے قریب آیا تھا، اور بنا سوچے سمجھے اس نے بڑی محفل میں زین کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ فاطمہ خوف سے لرز اٹھی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اچانک سے دامیر کو ہوا کیا ہے۔ تمام مہمان آگے پیچھے ہو گئے تھے،
لڑائی حد سے زیادہ بڑھتی اسے پہلے ہی تعمیر کے چھوٹے بھائی ارسلان سکندر نے معاملے کو بہت مشکل سے قابو کیا تھا۔ رامین بیگم بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور فاطمہ کا خوف سے برا حال تھا۔ آخر تعمیر کو ہوا کیا تھا؟ یہ بات نہ ذہن کو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی فاطمہ کو۔ ارسلان کے ہاتھوں میں پھڑپڑا رہا تھا، وہ کسی بھی طرح ذہن تک پہنچنا چاہتا تھا اور اس کا قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن ارسلان نے اس کو بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا تاکہ وہ مزید اس کو نہ مار سکے۔ ذہن پریشان چہرہ لیے دامیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا بہترین دوست تھا، اس کو ہمیشہ وہ اپنا بڑا بھائی مانتا تھا، مگر اچانک اس کا ہاتھ اٹھانا اور وہ بھی محفل کے درمیان اس کو بے انتہا برا لگا تھا۔ اس نے ارسلان سے اپنا وجود ایک جھٹکے سے چھڑایا تھا اور گردن موڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا تھا۔ بنا لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے فاطمہ کا بازو تھاما تھا اور گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا تھا۔ فاطمہ کا جسم سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح کا رد عمل دے۔ خوف کے مارے اس کی جان نکلنے کے در پہ آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں لے کر آیا تھا اور دیوار کے ساتھ اس کو پن کرتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دینے کی اجازت دوں گا؟ نیہا محض میری گرل فرینڈ تھی، لیکن تم میری بیوی ہو۔ تمہاری بوٹی بوٹی کر کے بھی پھینک دوں گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ کہیں کی حور ہو، اور یہ حجاب لے کر کن مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے چاہتی ہو؟ کھولو اسے۔ یہ بولتے اس نے حجاب کو کھینچ ڈالا تھا۔ ڈر کے مارے فاطمہ کی سانسیں تک رک گئی تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر بہ رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، دامیر سائیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے یہ حجاب صرف اپنی حفاظت کے لیے کیا ہے، کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں، اور آپ کیوں میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر دیں؟ وہ جو اس کا حجاب اتارنے کی توغدوں میں تھا، اچانک سی غصے سے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ فاطمہ کے منہ پر رسید کیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، میرے سامنے یہ معصوم بننے کی اداکاری ہرگز نہیں کرنا۔ مجھے تم عورتوں کا بہت اچھے سے معلوم ہے کہ تم کس طرح مردوں کو اپنی جان میں پھنساتی ہو، لیکن اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ میں تمہیں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی غیر مرد سے بات بھی کرو۔ میں تمہارا جینا مشکل کر دوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو دامیر سکندر کس بلا کا نام ہے، اور اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ بولتے وہ کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ کس لیے غصہ ہوا تھا۔ اس کا ذہن سے بات کرنا اور مسکرا کے بات کرنا اس کو آگ لگا چکا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی دامیر سے حد سے زیادہ ڈرتی تھی، اور آج ہوئے واقعے نے تو اس کے دل میں مزید دامیر کا ڈر بٹھا دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ رات میں ہی اپنے گھر چلے گئے تھے، جبکہ دامیر نے پوری پارٹی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اگلی صبح ہی اس نے زین العابدین سے پارٹنرشپ تک ختم کرنے کی بات کہہ دی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا، رامین بیگم اور زین کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے زین کو سنبھالا تھا اور ساتھ میں دامیر کو بھی ہدایت کی تھی کہ تم غلط ہو، اس طرح رد عمل دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور پھر زین کے بھی یقین دلانے پر وہ خاموش ہوا تھا، مگر اس واقعے کے بعد وہ فاطمہ پر کڑی نگاہ رکھنے لگا تھا۔ ہر اتوار کو گاڑی بیچتا تھا اور اپنے گھر بلاتا تھا۔ آج بھی معمول کی طرح اس نے گاڑی ان کے گھر بھیجی تھی اور لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ انجانے میں ہی وہ فاطمہ کا اسیر ہو رہا تھا۔ اس کا خاموش ہو جانا، رونا، سسکنا اور نظریں جھکا لینا اس کو بے انتہا پسند آ رہا تھا۔ وہ بہت جلد ڈر جاتی تھی، ذرا سے قریب آنے پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا تھا۔ وہ لمحہ یاد کر کے ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو آج بھی اس کا وہ لال ٹماٹر چہرہ یاد تھا جب اس نے اس کو اپنے حصار میں لے کر سب کے سامنے بیوی کے طور پر اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ انجانے احساس سے مسکرایا تھا۔ اسی پل وہ برقع پہن کر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا دامیر کو بہت پسند تھا، لیکن فاطمہ اب خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ نکاح کے بعد جو خواہشات اس کے دل میں آئی تھی، اب وہ تمام خواہشات مر چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ڈر نے لے لی تھی۔ وہ اب کسی عورت سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرا رہی تھی، کہیں دامیر کو برا نہ لگ جائے، لیکن آج اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئی تو اس کی پہلی نگاہ دامیر سکندر پر گئی تھی، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں تھی، اس کو اپنے روبرو دیکھ اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا، مگر اپنے آپ کو قابو کیے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ دھیمی آواز میں سلام کیا تھا، جب کہ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔
अभी वो बैठती इससे पहले ही एक खूबसूरत लड़की बैल की टिक टिक करते हुए घर में दाखिल हुई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि नेहा फरीद थी, यानी दामिर सिकंदर की एक्स गर्लफ्रेंड। अपने सामने नेहा को खड़ा देख दामिर अपनी जगह पर साकत हो गया था। फातिमा भी परेशान निगाहों से नेहा को देख रही थी, जिसने आते साथ ही दामिर को सीने से लगा लिया था। फातिमा बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई थी। वो दामिर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी, मुझे माफ कर दो दामिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी रहमान है। तुम्हें नहीं पता वो एक जल्लाद है, मुझे रोज मारता है, तकलीफ देता है, वो अच्छा नहीं है, मुझे अपना लो। जबकि दामिर ने किसी अछूत की मानी तो उसको अपने वजूद से दूर किया था, और उसकी तरफ देखते हुए बोला था, तुम जैसी औरतों के साथ ऐसा ही होता है, और मुझे अब तुम्हारे इस वजूद में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा का शुक्र है मेरे नसीब में अल्लाह ने हूर लिखी थी, और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ये बोलते ही दामिर ने फातिमा को अपने करीब किया था, जबकि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो नेहा की तरफ देखते हुए मजीद बोला था, मेरी बीवी जिसको मेरी इज्जत का ख्याल है, जो अपने वजूद को छुपा के रहती है महज मेरी खातिर, मुझे तुम जैसी आवारा औरत में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तो तुमने मेरे घर में आने की गलती कर दी है। आइंदा के बाद अगर तुमने मेरे घर में कदम भी रखा तो मैं दामिर सिकंदर तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। जबकि नेहा खौफ से पीछे हटी थी। उसका हिसार में लेना फातिमा को एक अलग ही दुनिया में ले गया था। उसकी बातें सुनकर उसका दिल खुशी के मारे पागल होने के करीब आ गया था। वो मासूम सी लड़की थी, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं थी। अगर कोई जरा सी मोहब्बत देता था तो उसकी तरफ खींची चली जाती थी। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस मोहब्बत के 2 बोल और इज्जत चाहिए थी। अगर वो दामिर सिकंदर के पास थी तो वो अपना सब कुछ उस पर लुटाने को तैयार थी। नेहा को बेच देने के बाद उसका रुख फातिमा की तरफ था। उसकी तरफ देखते हुए वो बोला, मुझे नहीं मालूम था मोहब्बत क्या होती है। शायद मुझे नेहा से कभी मोहब्बत हुई नहीं थी, वो महज एक अट्रैक्शन थी। मगर अब मैं कहता हूँ मुझे इश्क हुआ है, वो भी अपनी बीवी से। फातिमा दामिर सिकंदर, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ। मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफी मांगता हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है मैं इन सब का ज़ाला करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ कबूल करोगी? क्या तुम मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल करोगी? वो बिल्कुल दंग रहकर दामिर को देख रही थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये काया कैसे पलट गई। वो कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले अपनी बात मनवाना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान साथ ही नहीं दे रही थी। वो खामोशी की मूरत बनी उसके सामने खड़ी थी, जब अचानक दामिर ने उसे अपने करीब खींचा था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, बोलो जान, क्या मुझे कबूल करोगी? वो फातिमा थी, दामिर के साय से डरने वाली। वो भला उसको कैसे मना कर सकती थी? उसने खामोशी से सर झुका दिया था, और दामिर सिकंदर को अपना जवाब मिल चुका था। उसने एक मोहब्बत भरा बोसा उसके माथे पर दिया था, और अपने आप से वादा किया था कि वो इस मासूम लड़की को दुनिया जहां की खुशियां देगा। उसको मालूम हो गया था कि हराम में वो जिल्लत नहीं जो हलाल में है। उस रात ज़ैनुल आबिदीन का उसके पास खड़ा होना ही उसको आग लगा चुका था, और यही इस बात की गवाही थी कि महरम से मोहब्बत ही असल मोहब्बत होती है। उसने अपने आप से किया वादा पूरा किया था। महज 1 हफ्ते बाद ही उसने फातिमा की रुखसती ले ली थी, और अपने घर लाकर उसे इतनी इज्जत और मान बख्शा था कि वो निहाल हो गई थी। रमीन बेगम अपने बेटे को सुधरता देख मुतमईन हो चुकी थी। उन्हें पहले भी यकीन था कि वो फातिमा को अपने बेटे के लिए चुनकर बिल्कुल दुरुस्त फैसला कर रही है, और अब अपने बेटे को तब्दील होता देख उन्होंने सुकून की सांस खारिज किया था कि वो गलत नहीं थी, और बेशक अल्लाह ताला के फैसले निराले ही होते हैं।